میرے پاس جو ہے وہ ہر مہینے رزق بھی آ رہا ہے، لیکن میرے اس رزق میں برکت نہیں ہے۔ میں جو بھی کما رہا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی، چیزیں پوری نہیں ہوتی، گھر میں کسی نہ کسی طور پہ فاقہ کشی کے حالات چلتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، یا آپ کو روزی کے وسائل نہیں ملتے۔ جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فری لانسر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دہاڑی دار ریڈی بان ہوتے ہیں، سامان ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، فوڈ پانڈا کی آپ نے اگزامپل دے دی، پھر اس کے علاوہ اوبر ڈرائیورز ہیں، کریم ڈرائیورز ہیں، باقی چیزیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ روز کی بنیاد کے اوپر رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سمپل سا چھوٹا سا ہے کہ ایک صحابی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، کہا کہ میرے رزق میں برکت کا یا مجھے کوئی غیب سے کوئی اس طرح کا جو رزق جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے کہ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پا رہا ہوتا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں۔ اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو بہت زبردست اس پر عبور رکھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بھی آپ لوگوں کے وظائف کے حوالے سے ہو، اور فلک شیخ آفیشیل پہ آپ دیکھتے ہی ہیں اسٹرالوجیکل بہت زبردست ویڈیوز جو ہم نے ان کے ساتھ کی ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے رزق کے حوالے سے، گھر کے اندر تنگی ہوتی ہے، بہت سے لوگ ڈسٹرب رہتے ہیں کہ یار ہم کام بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح کا بینیفٹ نہیں ملتا۔ اس کے اوپر ہم نے بے تحاشا ویڈیوز ان کے ساتھ کی ہیں، نمبرز پہ بھی کی ہے۔ اگر آپ لوگ نمبرز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، ان شارٹ ان سے تھوڑا سا پوچھیں گے نمبرز کے حوالے سے بھی، اور رزق کے برکت کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا شکر ہے فلک، ٹھیک ٹھاک ہے بالکل سر۔ رزق کے حوالے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بالکل لاکھ روپے کا کام کرتا ہے، تنخواہ بالکل اس کو ملتی ہے 30,000، بالکل اور ایفرٹ اپنی پوری لگاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یار میری انکم زیادہ ہو جائے، بالکل صحیح۔ لیکن وہ کس طرح ہو، اس کے ساتھ ساتھ کیا ریمیڈیز ہیں، کیا ٹوٹکے ہیں، کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فلک، اس میں نو ڈاؤٹ آج کل کا جو مشکل دور چل رہا ہے نا، اس مشکل دور میں کوئی شخص جو ہے، چاہے وہ 3 لاکھ کما رہا ہو، چاہے وہ 5 لاکھ کما رہا ہو، صحیح ہے۔ چاہے وہ 50,000 کما رہا ہو، ہر شخص جو ہے اس معاشی طور پہ مشکل دور میں چاہ رہا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، چیزیں جو ہیں اس کے بجٹ میں آنا شروع ہو جائیں، صحیح ہے۔ اور اس کی گروسری آئٹمز ہوں، چاہے یوٹیلیٹی بلز ہوں، چاہے بچوں کی فیسز ہوں، ہر چیز اس کی پاکٹ کی بجٹ کے اکارڈنگلی ہو۔ بالکل ایسے ہی اب اس میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کا ان کو رزلٹ نہیں مل رہا، ہے۔ فار ایگزامپل اگر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کام ان سے لاکھ روپے کا لیا جا رہا ہے، پے ان کو 30,000 دی جا رہی 30 ہے، مل رہی ہے۔ اور یہ اوبیسلی ہمارے ارد گرد بہت ساری ایگزامپلس ہیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹرز بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میں آپ کو 2 طرح کی ریمیڈیز بتاؤں گا۔ ایک میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو کہ بہت ہی سمپل ہے، اور ایک میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو کہ واقعی لوگ کرنا چاہتے ہیں اپنے رزق کی بڑھاوے اور برکت کے لیے۔ تو اوبیسلی جب آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ آپ پورا مہینہ محنت کر کے پہلی کو اپنی سیلری لیتے ہیں۔ جی سر۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے روحانی طور کے اوپر، غیبی طور کے اوپر، مالی طور پہ بلیس کر دے، آپ کو کم محنت سے زیادہ فائدہ ملنا شروع ہو، آپ کی اسٹرگل کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو کچھ نہ کچھ برکت کے طور پہ دے دے، یا آپ کی جو آلریڈی پے ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈال دے کہ آپ کو اپنے باقی تمام وسائل کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ذہنی طور پہ سکون کی طرف لے کے آنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلی چیز سمپل ہے وہ کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے علاوہ ان کی سنت میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ چیز انہوں کی طرف سے تلقین کردہ ہے، اور اس کو جا کے مختلف روایات سے آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں محنت بھی کر رہا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ ہر مہینے رزق بھی آ رہا ہے، لیکن میرے اس رزق میں برکت نہیں ہے، میں جو بھی کما رہا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی، چیزیں پوری نہیں ہوتی، گھر میں کسی نہ کسی طور پہ فاقہ کشی کے حالات چلتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، یا آپ کو روزی کے وسائل نہیں ملتے۔ جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فری لانسر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دہاڑی دار مزدور ہیں، بہت سارے مطلب ڈیلی ویجرز کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے آپ کو ڈیلی ویجرز والے مل جائیں گے آپ لوگوں کی ہول سیل مارکیٹس میں بھی، جو کہ ریڈی بان ہوتے ہیں، سامان ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، فوڈ پانڈا کی آپ نے اگزامپل دے دی، پھر اس کے علاوہ اوبر ڈرائیورز ہیں، کریم ڈرائیورز ہیں، باقی چیزیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ روز کی بنیاد کے اوپر رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سمپل سا چھوٹا سا ہے کہ ایک صحابی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، کہا
کہ میرے رزق میں برکت کا یا مجھے کوئی غیب سے کوئی اس طرح کا جو رزق جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے کہ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پا رہا ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تلقین کیا وہ یہ تلقین کیا کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے سمپلی طور کے اوپر صرف ایک ہی کام کرنا. آپ گھر کے جب ڈور میں انٹر ہوتے ہیں چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ موجود ہو, ایک تو آپ نے باوز بلند سلام کرنا, السلام علیکم یا السلام علیکم, یہ آپ نے سمپل کرنا ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے میرے اوپر درود بھیجنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ گھر میں انٹر ہوں گے, آپ ایک سلام کریں گے چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, دروازہ کھولتے ہی اس کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے. اور درود آپ کوئی سا بھجوا سکتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا کوئی سا درود شریف جو کہ آپ کو پسند ہو. آپ نے سلام کے بعد وہ درود پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دے گا. اچھا, انٹر ہوتے ساتھ چاہے رات میں یا دن میں جب بھی کسی بھی ٹائم پہ آپ جب بھی گھر میں انٹر ہونا ہے, آپ نے انٹر ہوتی ایک تو سلام پڑھنا ہے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے. اس کی برکت سے وہ صحابی رسول جو ہے اس کی زندگی میں مالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی کر دی کہ وہ نہ صرف اپنا گھر بلکہ اپنے ارد گرد کے جتنے بھی گھر تھے اس زمانے میں ان کو بھی جو ہے وہ کفالت کرنے شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اب دوسری چیز وہ ہے جو کہ میں نے بتائی ہے, جو کہ تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. اچھا, یہ دونوں کریں یا یہ ایک جو آپ نے دونوں میں بتایا سے ایک بھی کی جا سکتی ہے, ایک بھی کی جا سکتی دیکھیں نا. اب کوئی شخص جو ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹرا ہارڈ ورک کر رہا ہے, کہ وہ اتنا ٹائم نہیں نکال پاتا کہ وہ کوئی لینتھی عمل کر سکے. ایسا ہی ہے, اور اسپیشلی کیونکہ بہت سارے اس طرح کے ہمارے شہر ہیں پاکستان کے, جس میں کراچی بالخصوص, کہ اس میں گھر کا ہر فرد کام کر رہا ہے. اب اس میں خواتین اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں, جابس کر رہی ہیں, مرد اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں خواتین کے پاس ٹائم ہوتا ہے, فراغت ہوتی ہے, تو آپ اپنی آسانی کے مطابق دونوں میں سے کوئی عمل بھی کر سکتے ہیں اور دونوں عمل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں 41 مرتبہ 41 ٹائمز جو ہے سورہ فلق جو ہے یہ آپ نے لگانا شروع کر دینا. اچھا, اس کو سننا شروع کر دیں, صرف سننا ہے, لگا دیں آپ اس کو ریپیٹیڈلی. آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اس کو ٹی وی کے اوپر چلا دیں, ریپیٹیڈلی اس کو آپ لگا دیں 41 ٹائمز. یہ ڈیلی چلنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب میں آپ کے گھر میں سکون کے علاوہ رزق جو ہے اس کی فراوانی کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دو طرح کے اعمال ہیں قرآنی طور کے اوپر جو کیے جا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بھی ذکر کیا اوبر ڈرائیور, یہ جو ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں, اب وہ گھر میں نہیں رک سکتے, 41 ٹائم گھر میں برکت کے لیے تو چلا دیں, لیکن اگر تو وہ ہینڈ فری کا استعمال کرتے ہیں, ہاں وہ سن سکتے ہیں, یا گاڑی اگر وہ چلا رہے ہیں تو ادھر لگا لیں 41 ٹائم. بالکل لگا سکتے ہیں, دونوں طرح کر سکتے ہیں, آپ کو جس طرح آسانی ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کو ہینڈ فری کے طور کے اوپر لگا کے سن لیں, اور اگر گھر میں آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ خاتون خانہ ہیں, تو آپ گھر میں خود سے پڑھنا شروع کر دیں اپنے وہ, یا آپ جیسے کہ صبح آپ اٹھتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر آپ نماز فجر کے ٹائم یا جس ٹائم بھی آپ اٹھ رہے ہیں تو گھر میں چلا دیں. آپ ساتھ اپنے کام کرتے رہیں, آپ تیار ہوتے رہیں, باقی اس کو گھر میں آپ چلنے دیں, تاکہ آپ جب تک تیار ہوں گے تب تک وہ مکمل ہوگی, چل جائے گی. یعنی ایک دن میں 41 ٹائم دفعہ 41 ٹائم. اور یہ کب تک چلانی ہے؟ یہ آپ تب تک چلائیں جب تک آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے اتنا رزق دے رہا ہے کہ اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پھر سمپلی جو پہلے والا عمل ہے وہ آپ تو کرتے رہیں, لیکن جو سورہ فلق والا ہے اس کو آپ بے شک روک بھی سکتے ہیں, یا پھر اس کو ہفتے میں ایک دفعہ کے اوپر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی جائز جو خواہشات ہیں وہ اس پہ پوری نہ ہو جائے تب تک کریں. اچھا سر, فلق شیخ پہ ہم نے ایک ویڈیو کی ہے, گھر کے والے سے آپ نے ساری ریمیڈی بتائی ہے. بالکل, میں نے یہ پوچھنا ہے جو نمبر ہے گھر کے نمبر جن کے اوپر پیسہ مہربان رہتا ہے, اگر جو لوگ گھر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ گھر کے نمبرز میں چاہوں گا جن کے اوپر پیسہ مہربان رہتا ہے. دیکھیں, جو لوگ اپنا گھر چینج کرنا چاہ رہے ہیں, شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایون رینٹ پہ بھی جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی پلاٹ وغیرہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی فائل لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کن کن نمبرز کو جو ہے وہ پریفرنس کریں تاکہ وہ جو ان کی زندگی میں خیر و برکت لے آئے. اس میں کچھ نمبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ رینڈملی سب کے لیے خیر و برکت لاتے ہیں, اور کچھ نمبر ایسے ہیں جو کہ انڈیویجولی طور کے اوپر اپنے چارٹ ٹو چارٹ ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نارملی نمبر جو کہ سب کے لیے خیر و برکت کے لیے ہوتے ہیں, ان میں سب سے پہلے تو آ جائے گا 3 نمبر, جو کہ جوپیٹر سے ریلیٹ کرتا ہے خیر و برکت کے لیے, عزت کے لیے, کشادگی کے لیے, رزق کے لیے, برکت کے لیے. گھر میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی آپس میں بانڈنگ اور اٹیچمنٹ کے لیے. اس میں 21 نمبر بھی ہوگا. ہاں, مطلب وہ نمبر جس کو آپ جمع کریں تو وہ 3 بن جائے. 3 بھی ہوگا, 21 بھی ہوگا, جو بھی بنے گا. یہ 111 ہے, وہ بھی 3 بن جائے گا.
اور دوسرا جو پھر نمبر آ جاتا ہے نا جو کہ رسک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پرومیننٹ ہے، جس میں نہ صرف رسک ملے گا ٹھیک ہے بلکہ آپ کو عزت، فیم، رسپیکٹ، گھر میں خوشحالی، برکت، پازیٹیوٹی، ہر وقت گھر میں آپ کو سکون کی ایک فضا ملے گی. ٹھیک ہے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرے گا، اٹیچمنٹ رکھے گا، اور آپ کے گھر میں رزق کی کبھی بھی تنگی یا مفلسی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. وہ نمبر آ جاتا ہے 6 نمبر. 6 نمبر یا 6 نمبر 33 33 ہو جائے، مطلب آپ کا کوئی بھی ایسا نمبر ہے جس کو جب آپ جمع کریں تو وہ 6 بن جائے. 6 بن جائے. جیسے کہ 105 ہے، اس کو آپ جمع کریں گے تو وہ 6 بن جائے گا. جائے. 114 ہوگا تو اس کو بھی آپ جمع کریں گے 6 بن جائے گا. 6 بن جائے گا. اسی طرح کوئی بھی ایسا نمبر جس کا مفرد 6 بن رہا ہو، آپ کے لیے وہ کافی حد تک نہ صرف کشادگی رزق کا سبب بنے گا بلکہ گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کی آپس میں محبت، ملنساری، ٹالرنس اور ہر لحاظ سے عزت کو ریلیٹ کرے گا. ریلیٹ کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے سید مصور علی زنجانی صاحب کا. آپ لوگ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اور میری ریکویسٹ آپ سب سے ضرور ہے ایک بار پوچھ ضرور لیا کریں. یہ بہت ضروری ہے. کروڑوں روپے کا آپ خرچہ کر دیتے ہیں کوئی بھی ایونٹ کرنے سے پہلے اپنی زندگی میں، لیکن کچھ چیزوں میں کمپیٹیبلٹی میچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گلے شکوے رہ جاتے ہیں. تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے اس لیے نمبر ہے، آپ لوگ رابطہ کریں، پوچھ لیں، ایک بار مشورہ کر لیں اور اس کے بعد وہ کام ضرور کریں، کیونکہ ٹائم جو ہے ہر چیز کا جو ہے اچھا برا ضرور ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.